إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين جنت اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی دولت اور نعمت ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ خبردار اللہ تعالیٰ کا سودا جنت بہت ہی مہنگا ہے بہت ہی قیمتی ہے مگر یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے جنت کے حصول کے بے شمار دروازے کھول دیے اور بے شمار راستے عطا فرما دی انسانوں کو نعمتوں سے مالا مال فرما دیا اور یہ حکم دیا وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ اللہ تعالی نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اسے استعمال کر کے دار آخرت کو طلب کرو
جنت کو طلب کریں. جو بھی نعمت آپ کو میسر ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، مال کی نعمت ہو، صحت کی ہو، فراغت کی ہو، علم کی ہو، زبان کی ہو، طاقت کی ہو، ہر نعمت کو تم جنت کمانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو. ایک حدیث سے یہ مفہوم بڑا واضح ہو. صحیح مسلم کی حدیث ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت سے. نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور سامنے صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے. صحابہ کہتے کہ صبح اشاہ وعارض، یہ جملہ استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا لیا. پھر فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے بچ جاؤ خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے. ثم اشاہ وعارض، پھر آپ نے فوراً تیزی سے چہرے کو پیچھے ہٹا لیے. صحابہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ اس وقت جہنم کی آگ کو دیکھ رہے تھے. جہنم کی آگ شعلے برسا رہی ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام کا جہنم سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کا پیچھے ہٹانا، تاکہ عملی طور پر صحابہ کے سامنے ایک نمونہ آ جائے کہ جہنم دہک رہی ہے، شعلے برسا رہی ہے، بڑے بڑے قلعوں کی طرح اس کی چنگاریاں ہیں. اپنے آپ کو اس سے بچاؤ خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے. یعنی ایک بندے کے پاس آدھی کھجور ہے، اس کا وہ صدقہ کر دے تو آدھی کھجور اس جہنم سے بچا سکتی. اللہ تعالیٰ بندے کی طلب کو دیکھتا ہے، اس کی تڑپ کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے. فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر آدھی کھجور بھی نہ ہو تو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات زبان سے کہہ دو، کوئی کلمہ خیر کہہ دو، کوئی نصیحت کر دو. نصیحت سننے والا کوئی نہ ہو تو اللہ کا ذکر کر دو، سبحان اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو. یہ سب کلمات طیبہ ہیں. اس سے یہ بات بڑی واضح ہو رہی کہ اللہ نے جو دیا اس کو دار آخرت کی طلب میں صرف کر دو. وہ کم ہو زیادہ ہو، اسے دار آخرت کی طلب میں صرف کر دو. اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو خواہ آدھی کھجور خرچ کر. اس سے دار آخرت کیسے حاصل ہوگی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، جس بندے کے پاس ایک ہی کھجور ہو اور وہ خرچ کر دے، ہاں ہو حلال کی، حرام کا مال نہ ہو. اور یاد رکھو اللہ کسب طیب بھی قبول کرتا ہے، حرام کا صدقہ قبول نہیں کرتا، کسب طیب بھی قبول کرتا ہے. تو اللہ رب العزت آپ کی آدھی اس کھجور کو نمبر 1 قبول کرتا ہے. نمبر 2 اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیتا ہے. یہ اس کی خوشی کا عالم کہ میرے بندے نے کھجور خرچ کی
اور اخلاص کے ساتھ. وہ کھجور میں ریاکاری نہیں ہوتی. کیا دکھاوا میں کھجور دیے دنیا دیکھے؟ یہ تو خالص اخلاص کا سودا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 وہ کھجور دیکھی، نمبر 2 خرچ کرنے والے کا اخلاص دیکھا تو قبول کر لی اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا. اور یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، پالتا ہے جیسے آپ اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہیں. آپ کے ہاتھوں میں بڑا ہوتا ہے، بکری ہو، اونٹنی کا بچہ ہو، وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے، 10 20 سال 30 سال، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کھجور ختم نہیں ہوگی، اس نے صدیوں اللہ کے ہاتھ میں بڑھنا ہے، قیامت تک بڑھے گی. حتیٰ تصیر مثل احد، حتیٰ کہ آپ کی یہ کھجور قیامت کے دن آپ کے حسنات کے میزان میں احد پہاڑ بن چکی ہوئی. یہ اس کا قبول کرنے کا انداز. پھر اس آیت پر آئیے، وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اللہ نے جو آپ کو دیا اس کو کم یا حقیر نہ سمجھو، اس سے تم دار آخرت کو طلب کرو. اللہ تعالی سے جو آپ کو عطا کی، اس کی عطا جو ہے وہ کوئی محدود نہیں ہے. جیسے ایک مقام پر جہاد کی تیاری، وَأَعِدُّوا لَهُ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو تم میں طاقت ہو وہ جہاد کی تیاری کر لو، دشمن کے مقابلے کے لیے جو طاقت ہو. کیونکہ جس ذات نے فتح دینی ہے وہ وسائل کا محتاج نہیں. جو طاقت ہو تیار کر لو، لاٹھیاں تیار کر سکتے، پتھر جمع کر سکتے ہو. جیسے فلسطینیوں نے ایک عرصہ اسرائیل کا مقابلہ پتھروں سے کیا، صرف لاٹھیاں ہوں، تیر ہوں، نیزے ہوں، تلواریں ہوں، آگے چل کر اسلحہ ہو، حتیٰ کہ ایٹمی طاقت بن جاؤ. جو کر سکتے ہو کر لو. جس ذات نے فتح دینی وہ ان ظاہری وسائل کا محتاج نہیں، وہ تمہارے جذبے کو دیکھتا ہے، دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے، اس تیاری میں تمہاری تڑپ اور طلب کو دیکھتا ہے، اور نصرت کے راستے کھول دیتا ہے. دنیا کی ہر چیز اس کی فوج ہے، ہوا، آندھی، سب اس کی فوج ہے. پانی کے قطرے اس کی فوج ہے. وہ حفاظت کرنے والا ہے. نوح علیہ السلام اکیلے تھے، کشتی تیار کر دی اور اس کو ڈال دیا پانی میں. دنیا غرق ہو گئی، کشتی محفوظ رہی. اللہ کے ایک بندے نے بنائی تھی. یہ ایک جہاز ٹائٹینک غالباً اس کا نام، ہزاروں لوگوں نے ہزاروں وسائل جمع کر کے بنائی، جدید وسائل سے مالا مال. حتیٰ کہ بنانے والے نے کہا اس کشتی کو، اس جہاز کو اللہ بھی غرق نہیں کر سکتا. اور پہلے وہلے میں وہ جہاز ڈوب گیا، تباہ ہو گیا. اللہ کی طاقت، اس کی قدرت. وہ کشتی اکیلے نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. قوم مذاق کر رہی تھی، نوح یہ کشتی تم بنا رہے ہو، اس کو کہاں چلاؤ گے؟ پانی کہاں ہے؟ اللہ نے پانی بھیجا، لہریں، طوفان، ساری قوم غرق ہو گئی. پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچا، لیکن کشتی نہیں ڈوبی. وہ اللہ کی حفاظت میں تھی. تجری بأعیننا، نوح تیری کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے. دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو کر بھی اس کو غرق نہیں کر سکتی.
دنیا غرق ہو گئی، کشتی محفوظ رہی، اور آپ کا ہزاروں وسائل سے تیار کردہ یہ جہاز پہلے وہلے میں غرق ہو گیا۔ بڑے دعوے تھے بلند و بالا، تو یہ نصرت اور تائید اور فتح کے اسباب اللہ عطا فرماتے، تمہارے ظاہری وسائل کا محتاج نہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو تم میں طاقت ہے وہ تیاری کر لو۔ تو اللہ آپ کے جذبے کو، آپ کی طلب کو دیکھتا ہے، آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے، اور فتح کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہاں دوسری طرف مکمل ہونا پڑے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، عقیدہ ہے، عمل ہے، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، ان سب میں مکمل ہو جاؤ۔ یہاں یہ نہیں کہ جو طاقت ہے وہ کر لو، نماز کی طاقت ہے تو پڑھ لو، نہیں ہے تو نہ پڑھو، نہیں، یہاں پورا آنا پڑے گا۔ پورے آ جاؤ گے تو تیاری جیسی بھی ہو دشمن کے مقابلے کی، اللہ آپ کی مدد کرے گا، نصرت کے دروازے کھول دے گا۔ بالکل یہی بات یہاں پر ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس سے دار آخرت کو طلب کرو۔ یہ بات تو قارون سے کی گئی تھی، بڑے خزانوں کا مالک تھا، بڑا اس کو گھمنڈ تھا، بڑا اس کو ناز تھا، اس نے نصیحت قبول نہیں کی، حتیٰ کہ زمین میں خزانوں سمیت دھنسا دیا گیا۔ اب تک دھنس رہا ہے، اب تک دھنس رہا ہے، کہ عذاب اس پر قیامت تک جاری رہے گا۔ تو نصیحت عامہ ہے ہم سب سے کہ تم بھی جو اللہ نے دیا، مال کثیر دیا، مال کثیر خرچ کرو، مال قلیل دیا، مال قلیل خرچ کرو، جو دیا اللہ تعالیٰ سے اسے خرچ کر کے دار آخرت کو طلب کر لو۔ کم ہو زیادہ ہو، جو طاقت ہے آپ دیکھیں، آدھی کھجور جہنم سے بچا سکتی، اگر وہ بھی نہیں تو کلمہ طیبہ، کو کلمہ خیر کہہ دو، اچھی بات کہہ دو۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ان فی جفوۃ الاعراب، میرے دل میں سختی ہے، پریشان ہوں، اس سختی کا میں علاج چاہتا ہوں، دل میں رقت آ جائے، نرمی آ جائے، خشیت آ جائے، دل کی زمین نرم ہو جائے، اللہ کے سامنے رونا آ جائے، تضرع گڑ گڑانا آ جائے، کوئی نصیحت کی بات سنوں اس کو قبول کرنا آ جائے۔ تو چند باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، چھوٹی چھوٹی باتیں، سوال بہت بڑا تھا کہ دل کی زمین سخت ہے، ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، جس بندے کا دل سخت ہو اللہ تعالیٰ سے سب سے دور ہے وہ، یہ بڑا عذاب ہے، طلب اس کی بڑی ہے، مگر راستہ دیکھو کیا فرمایا، لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانا، کوئی نیکی چھوٹی سی ہو آپ میں کرنے کی طاقت ہے، اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، اس کو کرنا ہے، کر گزرو اس کو۔ وہی معنی ہے کہ اللہ نے جو دیا اسے بروئے کار لاؤ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کرو۔ جنت بہت بڑی قیمتی دولت ہے، عطا کرنے والی وہ بے پرواہ ذات قیمتی بہت ہے۔ لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک لکڑی کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی، پوری دنیا سے۔ اور اللہ تعالی جنت میں سب سے آخر میں جانے والے کو اس دنیا کے 10 گنا عطا فرمائے گا، بے پرواہ ذات۔
جو ہے وہ تم دے دو، جو کر سکتے ہو کر لو، مال کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اپنی شباب اور جوانی اور طاقت کے ذریعے، جو کر سکتے ہو کرو، اپنا آپ پیش کر دو طلب آخرت کے لیے۔ پھر نبی علیہ السلام کے جو خصائل خیر تھے، جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک تحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، طاقت ہے نا، کوئی نادار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بڑھیا ہے، بوجھ اٹھائے جا رہا ہے، آپ نے پکڑ لیا، میں اٹھاتا ہوں، لے کے چل پڑے۔ جسم کی طاقت، یہ جوانی اللہ کو راضی کرنے میں صرف کر دی۔ متصل الرحم، صلہ رحمی کرتے ہیں آپ، یہ تو طاقت ہے نا، رشتوں کو کاٹتے نہیں، جوڑتے ہیں۔ فتقر الضیف، مہمان نواز ہے، کوئی مہمان آ جائے جو موجود ہے اس سے بخل نہیں کرتے، وہ پیش کر دیتے، کم ہو زیادہ ہو۔ اور وہ تصدق الحدیث، سچی بات کرتے ہیں، کہ طاقت تو ہر ایک میں ہے، کہ زبان کا استعمال، سچی بات کرنا۔ ان سارے وسائل میں سے جو وسیلہ تم صرف کر سکتے ہو کرو، اللہ قبول بھی کرنے والا ہے اور جنت عطا کرنے والا ہے۔ میں کسی نیکی کو حقیر نہ جانا۔ پھر آپ نے دو مثالیں دی، وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کوئی مہمان آپ کا آ رہا ہے، ضیافت کے لیے کچھ نہیں، تو اس سے خندہ پیشانی سے مل تو لو، چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، جیب آپ کی خالی، کچھ کھلا پلا نہیں سکتے، کوئی کلمہ طیبہ کہہ دو، اچھی مسکراہٹ سے استقبال کر لو، کوئی ناگواری کے اثرات نہ ہوں، یہ تو کر سکتے۔ اور وَلَوْ أَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، کوئی بھائی آپ کا پیاسا، برتن خالی اس کا، اپنے مشکیزے سے اس کے برتن میں پانی انڈیل دو۔ یہ نہ سوچو کہ میں اونچے خاندان، اونچی ذات اور اونچی حسب و نسب کا ہوں اور یہ فقیر کہاں سے آ گیا، میں اس کو کیوں دوں۔ جو کر سکتے ہو کرو۔ اگر اس طرح ہر نیکی اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے دل میں رقت اور خشیت پیدا کر دے گا، اور یہ خشیت اور رقت اگر آ گئی تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ساری امت کے جو اولیاء ہیں ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے، ابو بکر صدیق سب سے افضل رضی اللہ عنہ، سب سے افضل۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کا مقام بیان کیا، ارحم امتی لامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رقیق القلب، نرم دل، رحم دل ابو بکر، بہت بڑی خوبی ہے، صدیق بن گئے وہ، کائنات کے اولیاء میں سب سے افضل ہو گئے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر کرو کہ جو تمہاری طاقت میں ہے تو اللہ تعالیٰ دل کی یہ غلظت اور خشونت دور کر دے گا، سختی دور کر دے گا، دل میں رقت آ جائے گی، خشیت آ جائے گی۔ تو وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اللہ نے جو دیا اس سے آخرت کا گھر طلب کر لو، لے لو اللہ سے۔ مسلم احمد میں ایک حدیث ہے، سبق درہم علی مئۃ الف درہم، کل ایک درہم نے 1,00,000 درہم کو ہرا دیا، مقابلہ ہو گیا، ایک طرف 1,00,000 درہم، ایک طرف ایک درہم جیت گیا، بازی لے گیا، 1,00,000 درہم پیچھے رہ گئے۔ صحابہ سمجھ نہ سکے یہ کیا معاملہ۔ وہ کل 2 بندوں نے صدقہ دیا تھا،
ایک بندہ صاحب مال تھا، صاحب ثروت تھا، تجوری کھولی اور 1,00,000 درہم گن کے دے دی. ایک کے پاس صرف 1 درہم خرچ کرنے کی طاقت تھی، بس دے دی اس نے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، اللہ نے جو دیا وہ دے کر اللہ کو، اس کو استعمال کر کے اللہ سے دار آخرت طلب کر لو، جنت طلب کر لو. اللہ تعالیٰ نے 1 درہم والے کی طلب، اس کی نیت، اس کی سوچ، اس کا اخلاص دیکھا، اللہ کو پسند آ گیا. اللہ نے اس کو زیادہ اجر دیا، اس کو کم دیا، حالانکہ نیکی اس کی بڑی تھی. چھوٹی نیکی اس نے پیش کی اللہ تعالیٰ کو، مگر بڑی طلب اور سچی طلب کے ساتھ، سچا تھا اس نیکی میں. اللہ نے قبول بھی کیا، زیادہ اجر بھی دے دیا. تو طلب آخرت کے لیے جو کر سکتے ہو کرو. مال خرچ کر سکو، مال خرچ کرو، تھوڑا کرو، زیادہ کرو. وہ نہیں تو اس زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرو، وہ نہیں تو زبان کو روک ہی لو لوگوں کے شر سے. جنگ تبوک یہ لشکر جیش العسرہ کہلاتا ہے، تنگی کا لشکر، تنگی کی جنگ تھی. مدینے میں کوئی قحط سالی کا دورہ تھا، باغات ابھی پکے نہیں تھے، کھجوروں کی آمد تھی، لیکن موجودہ فقر تھا. تبوک جانا تھا، تبوک یعنی شام، رومیوں کے علاقے میں. نبی علیہ السلام اپنی وفات سے قبل رومی کے علاقے کو ٹچ کر گئے تھے جنگ تبوک کی صورت میں. بڑا لمبا سفر تھا، لیکن تنگی تھی، اسرت تھی. فرمایا کہ من جاہد جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو اس تنگی والے لشکر کو تیار کرے گا اس کے لیے جنت. جو خرچ کرے، جس کے پاس جو ہے وہ دے، جنت ہے اس کی، جنت کا وعدہ. اب صحابہ مشتاقین جنت، جنت کا سودا ہو رہا ہے. جنت کا معاملہ سن کے ہر چیز بھول جاتے تھے. عمر سوچ رہے ہیں کہ آج کل میرے پاس بڑا مال ہے، ابو بکر ہمیشہ مجھ سے سبقت لے جاتا ہے، آج کل بڑا مال ہے میرے گھر میں، آج میں جیت جاؤں گا. اپنے گھر گئے اور آدھا مال لے کر نبی علیہ السلام کو پیش کر دی. ابو بکر گئے، مال لے کر آ رہے ہیں، اٹھایا نہیں جا رہا، لا کر پیش کر دیا. عمر سے پوچھا ماذا ابقیت لأہلک، گھر کیا چھوڑا؟ کہا کہ ابقیت مثلہ، جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا مال لیا. ابو بکر سے پوچھا ماذا ابقیت لأہلک، تم نے کیا چھوڑا گھر میں؟ کہا کہ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں. جھاڑو دے کر پورا گھر کا مال، پورا سرمایہ آپ کی خدمت پیش کر دی. جناب عمر نے کہا ابو بکر میں تجھ سے کبھی سبقت نہیں جا سکتا، تجھ سے چیز نہیں سکتا. اس لیے تو وہ کہا کرتے تھے لو کنت شعرۃ من شعر صدر ابی بکر، عمر کاش تو عمر نہ ہوتا، ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا، تاکہ جو فراست اور جو مقام عالی، جو شرف ابو بکر کو ملا ہے اس میں تم شریک ہو جاتے. سینے کا ایک بال ہوتا، تو جو پیش کر سکتے تھے کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ بھی آدھا مال لے کر آئے. اس طرح عباس نبی علیہ السلام کے چچا وہ بھی مال کثیر لے کر آئے. ایک انصاری ابن عقیل یہ حدیث سن چکا کہ جو جیش اسرہ میں تعاون کرے گا اس کے لیے جنت. چند اس کے درخت ہے لیکن ابھی کھجوریں کچی ہیں، پکنے میں وقت ہے. کچی کھجوریں تو پیش نہیں کر سکتا، رات بھر کھجوروں کو چیک کرتا رہا، جو تھوڑی بہت کھانے کے قابل اس کو توڑ لیتا، حتیٰ کہ صبح تک آدھا سا کھجوروں کا جمع کر سکا. 1.5 کلو 1.25 کلو
وہ لا کر پیش کر دی۔ منافقین نے سب دیکھا، جو مال کثیر لا رہا تھا کہتے یہ ریاکار جا رہا، اس کو دیکھا یہ رومال میں 1 کلو کھجوریں لے کر جا رہا ہے، تو کھٹا اور مخول کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ دیکھو یہ 1 کلو کھجوروں سے روم فتح کرنے جا رہا ہے، 1 کلو کھجوروں سے روم فتح کرنے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو پیش کر دیا، بڑا خوش ہو گئے، ہمیں صدقے کے ڈھیر لگ گئے، مگر سب سے قیمتی یہ صدقہ ہے، یہ ایک ایک کھجور کو سب کے اوپر بکھیر دو، مجھے نظر آتا رہے۔ لیکن جو پیش کر سکے کر دیا، جو پیش کر سکے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کیا کہنا ان کی سخاوت کا، تجارت کے 300 اونٹ پہنچ گیا ان کے پاس، وہ سارے لے کر پیش کر دیے، لدے فدے اونٹ، مال سے بھرے اونٹ پیش کر، 300 اونٹ ہے نا، اربوں کا سرمایہ ہے آج کے دور میں دیکھا جائے۔ پھر 1000 درہم لے کر آئے، دینار سونے کے سکے، وہ لا کر سامنے بکھیر دیے، بڑا خوش ہوا اور فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو مرضی عمل کر لے عثمان کو نقصان نہیں ہوگا، جو مرضی کر لے عثمان کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ گناہ کر لے، یہ اللہ سنبھالے گا عثمان کو، گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ عثمان کو گناہوں سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، گناہ کی دعوت نہیں دے رہے، لیکن گناہ کر ہی نہیں سکتا، اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لے گا، معاملہ صاف کر لے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کتنے موقع اس مال کی وجہ سے جنت کی بشارت ملی، وہی وابتغ ما آتاک اللہ دار الآخرہ، جو اللہ نے دیا اس سے آخرت کا گھر طلب کر لو۔ مدینہ تشریف لائے، پانی کی دقت تھی بڑی، فرمایا کہ من یشتری بئر روما فلہ الجنہ، یہ بئر روما کنواں جو یہودیوں کا ہے اور پانی بیچتے ہیں وہ خبیث، بڑی مہنگی قیمت سے، اگر کوئی خرید لے مسلمانوں کو وقف کر دے جنت کا وعدہ اس کے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ سے آئے تھے اپنا سارا مال لے کر تجارت کے لیے، بتائیں کہ انفقت 40,000 درہم من صلب مالی، میرا راس المال تھا، وہ تجارت شروع کرنی تھی، راس المال میں سے 40,000 درہم میں نے گن کے یہودی کو منہ مانگی قیمت دے دی اور کنواں سے لے لیا، آج تک وہ چل رہا ہے۔ یہ تو آپ کے گندے عقیدے کے لوگ وہاں جا کر مشرکانہ مبتدعانہ حرکتیں کرتے تھے، ان کو بند کرنا پڑا، پانی اب بھی جاری ہے، آس پاس کی زمینوں کو سیراب کر رہا ہے، صدیوں سے صدقہ جاری ہے۔ سیدنا عثمان غنی کا اب بھی اکاؤنٹ سعودی راجی بینک میں کھلا ہوا، ان کی زمینیں، ان کے باغات، ان کی فصلیں، ان کا یہ پانی، بڑی بڑی اوقاف اور بلڈنگیں خریدی گئیں اور ان کی آمدنی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی، قیامت تک کہاں تک جائے گی؟ عثمان کا مقام کہاں تک پہنچ گیا؟ جو تھا دے دیا، خرچ کر دیا دار آخرت کی طلب۔ 300 اونٹ پیش کیے، مال سے لدے ہوئے، 1000 سونے کے سکے پیش کیے۔ ایک صحابی تھا علبہ بن زید بن حارثہ، اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا، حدیث سن چکا ہے جی کہ جو من جہج جیش العسرہ فلہ الجنہ، اس جیش عسرہ میں جو تعاون کرے اس کے لیے جنت ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہم
ما اجد مالا، میرے پاس مال تو نہیں تعاون کے لیے، ایک صدقہ میں کر سکتا ہوں، اور وہ صدقہ یہ ہے کوئی مسلمان آج یا آج کے سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد مجھے کوئی تکلیف پہنچائے، جسمانی تکلیف یا عزت کے تعلق سے یا مال کے تعلق سے، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ صدقہ ہے میرا سارے مسلمانوں کی۔ جو شخص بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچائے، اصابنی بمصیبت فی مال و جسد و عرض اتصدق علیہ، مجھے کوئی دکھ پہنچایا جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ یہ معافی میرا صدقہ ہے، میرا یہ صدقہ قبول کریں گے۔ اور مجھ میں طاقت نہیں، مال نہیں ہے، یہ طاقت تو ہے نا، سب کو معاف کرتا ہوں۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کا نبی علیہ السلام کے ساتھ فرمایا کہ من تصدق بعرض البارحہ، یہ کل کسی نے عزت کا صدقہ دیا، وہ کون ہے؟ کسی نے عزت کا صدقہ دیا، وہ کون ہے؟ علبہ بن زید میں حارثہ کھڑے ہو گئے، میں نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو ڈھیروں خزانے کے صدقے کے طور پر قبول کر لیے، نہ عزت کا نہیں، صرف سمجھو ڈھیروں خزانے، دنیا و ما فیہا تمہیں مل گئی، تم نے سارا صدقہ کر دیا، اس کے برابر اللہ نے تمہیں اجر دے دیا۔ جو طاقت، چونکہ تنگی کا لشکر تھا، سواریاں پوری نہیں تھی، لشکر سفر دور دراز کا تھا، تو جو لوگ نہیں جا سکے، اتنا تو کر سکے، وہ روتے رہے کہ ہمیں شرکت کا موقع نہیں ملا۔ ان کی نیت، ان کی طلب، ان کا جذبہ صادقہ تھا، کوئی خالی نعرے بازی نہیں تھی۔ وہ مدینے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے کہ ہم جائیں گے، فرماتے کہ ما اجد ما احملکم علیہ، تمہیں میں کس سواری پر سوار کروں، سواری میرے پاس نہیں ہے۔ لوٹتے اور ان کی آنکھوں میں آنسو رواں، سچا جذبہ۔ یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، حالانکہ 10-12 سال کے تھے۔ ارے تم چھوٹے ہو، لوٹا دیا واپس۔ والدہ کے ساتھ گئے تھے، جیسے بچہ روتا ہے اس طرح رو رہے ہیں۔ والدہ ان کو کھینچ کر لا رہی گھر، انس نبی نے تمہارے جذبے کو دیکھا ہے، اللہ تمہیں بہت دے گا، بہت نوازے گا، تم ویسے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں بہت دے گا، بڑا تم سے کام لے گا۔ سچا جذبہ، روتے ہوئے آ رہا، چھوٹا سا بچہ روتے ہوئے آ رہا کہ میں جہاد میں شریک کیوں نہیں ہو رہا۔ بعض ساتھی ان کے ہم عمر تھے، چھوٹے سے، وہ بھی جنگ احد میں کچھ سوچ کر گئے، وہ یقین تھا کہ ہم بھی رد کر دیے جائیں گے۔ 12-13 سال کی عمر، اللہ کے نبی کیا قبول کریں گے؟ 7 تیر کمان لے کر چلے گئے۔ یا رسول اللہ عمر چھوٹی ہے، ذرا میرا نشانہ دیکھیں، ذرا کیسا ہے تیر، کوئی ہدف بتائیں، نشانہ دیکھیں میرا۔ ایسا جذبہ، جو پیش کر سکتے کر دو۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں، مگر دل تو تھا نا، دل کا اخلاص، دل کی طلب، تڑپ، جذبہ۔ رو رہے ہیں، ہم شریک کیوں نہیں ہو سکے؟ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رستے میں سفر جاری تھا، کہیں پہاڑ آ رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، کہیں جنگلات ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں۔ فرمایا ان بالمدینہ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معکم،
کچھ مرد مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، اور تم نے جو سفر کیا، جس وادی کو طے کیا، جس چوٹی کو سر کیا، وہ تمہارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ گھروں میں حالانکہ بیٹھے ہیں، بیوی بچوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں، آ نہیں سکے، مگر دل کی طلب تو پیش کی نا، سچی طلب۔ اللہ اس صداقت کو دیکھتے، سچے دل سے بات ہو رہی۔ کو ہماری طرح وہ کوئی نعرے باز قوم نہیں تھی، نعرے مار کر تھوڑا بہت جذبہ تو وہی نکال دیتے ہیں باہر، کوئی بات سنی، کوئی اثر ہوا، نعرہ مار کے وہ جذبہ بھی نکال دیا، ٹھنڈے ٹھنڈے گھر آ گئے۔ نعرے باز قوم نہیں تھی، سچا جذبہ تھا، سچی طلب تھی۔ اللہ نے دیکھی، کیا کچھ بھی نہیں، بڑا تمہارے ساتھ ہیں، وہ اجر میں شریک ہے تمہارے۔ وہ جو اجر تم کو تبوک جانے سے ملا تو ان کو گھر بیٹھ کے مل گیا۔ جو پیش کرنا تھا کر دیا، جو ان کے پاس تھا پیش کر دیا۔ تو آیت کریمہ اپنے عموم پر قائم ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ۔ اللہ نے جو آپ کو دیا، یہ ما اس میں موصول ہے، اس میں عموم ہوتا ہے، جو آپ کو دیا، چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، مال ہو، بدنی قوت ہو، دل کا جذبہ ہو، علم ہو، زبان ہے، زبان سے آپ بڑا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکا عند ملیککم وخیر لکم من ان تنفقوا الذهب والفضة وخیر لکم ان تقاتلوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم۔ ذکر اللہ۔ تو بتاؤں تمہارا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سب سے بہتر عمل وازکا عند ملیککم، تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل۔ سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل، جہاد سے بھی افضل، اس جہاد سے جس میں دشمن سے باقاعدہ مقابلہ ہو، وہ آپ پر وار کرے، آپ اس پر وار کریں۔ ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر، یہ تو پیش کر سکتے ہیں نا، چلتے پھرتے پیش، اٹھتے بیٹھتے پیش کر سکتے ہیں، تو پیش ہو سکتا ہے۔ اس کو استعمال کرو، اللہ کو دے دو طلب آخرت کے لیے۔ ان اللہ یرضی عن العبد، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اکل اکلۃ فحمد اللہ، شرب شربۃ فحمد اللہ، بسم اللہ پڑھ کے لقمہ کھایا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ خوش ہو جاتا۔ ایک گھونٹ پانی کا پیا، الحمدللہ۔ الحمدللہ کوئی تلفظ کا کلمہ نہیں، اللہ کی حمد تو ہے یہ، اس میں اعتراف ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے، نہ کسی پیر کی، نہ کسی درگاہ کی، نہ کسی آستانے کی، کسی کی، صرف اللہ کی عطا۔ یہ کلمہ توحید ہے، توحید کی ایک بڑی مفتاح ہے۔ زبان استعمال کر لی اور دل میں وہ عقیدہ اپنایا ہوا ہے کہ اللہ کی عطا، اس کی دین ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جملہ قرآن پاک کا اپنے عموم کے اعتبار سے بڑا جامع جملہ ہے، بندہ اس پر سوچے اور غور کرے تو نیکی کا ہر موقع، ہر مقام موجود ہے بندے کے لیے۔ خرچ کرنا ہے تو خزانے خرچ کرنا شرط نہیں، جو اللہ توفیق دے خرچ کر دو، وہ بھی نہیں تو کلمہ خیر کہہ دو، تمہاری کھجور احد پہاڑ بن جائے گی، کلمہ خیر اللہ کی رضا کا باعث بن جائے گا۔ طاقت ہے، جوانی ہے، شباب ہے، اس کو صرف کرو۔ آگے نا وہ احسن کما احسن اللہ الیک،
لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا. تم کو اللہ تعالیٰ نے مالا مال بنایا، نعمتیں دی، تم لوگوں پر احسان کرو. اگر مال نہیں طاقت ہے، طاقت کے ذریعے احسان کرو. زبان ہے، زبان کے ذریعے احسان کرو. تو جو خیر کے جو طرق ہیں وہ محدود نہیں ہیں. جنت ایک بہت بڑی نعمت ہے، حصول کے دروازے بہت سے ہیں، لیکن اگر دل میں واقعی اللہ کی رضا کی نیت ہے اور جذبہ صادقہ ہے تو اللہ نے جو آپ کو دیا اس کو صرف کر دو اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے. اور ساتھ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا پر بھی آپ دھیان دے سکتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، سواری میں. اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھی سواری رکھو. یہ بھی نہیں بھولنا، یہ بھی فراموش نہیں کرنا. یہ نہیں کہ سب کچھ دے کے فقیر بن کے بیٹھ جاؤ. نہیں، کھاؤ بھی، پیو بھی، اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ، انہیں پلاؤ. اچھی رہائش ہو، اچھا گھر ہو، اچھی سواری ہو، اچھا لباس ہو. دین میں تکشف نہیں ہے، تصوف کا دین نہیں ہے. وہ قورمہ بنا کر اندر چینی ڈال دیتے ہیں کہ لذت تو قیامت کے دن ملے گی. ہے نا بغلول بیوقوف لوگ. نہیں، لذت دنیا کی بھی اگر حلال اور مباح ہیں وہ اختیار کرو، تو کھاؤ پیو، لذتیں حاصل کرو. اللہ کی نعمتیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تعظیم سے نعمت کرو. نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر کوئی نعمت دے، مال دے، تو اللہ چاہتا ہے کہ اس مال کے آثار بندے پر نظر آئیں. بینک میں کروڑا روپیہ پڑا ہوا ہے اور یہ چولا پھٹا ہوا ہے، قمیض پھٹی ہوئی، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث تھا. نعمت کا اظہار کرو، نعمت کی تحدیث کرو. تو اس دنیا کے حصے کو فراموش نہ کرو. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو، اور پھر جو کچھ اللہ نے دیا ایک بڑا وافر حصہ اللہ کو دے دو طلب آخرت کے لیے. جو طاقت ہے وہ صرف کر دو. بارک اللہ فیکم ونفعنا بالقرآن والحدیث. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.